ایک دور تھا جب دنیا کے نقشے پر ایک چھوٹا سا علاقہ تھا، پہاڑوں کے درمیان، میدانوں کے درمیان ایک ریاست واقع ہے۔ ایک بچے نے وہاں جنم لیا، جس بچے کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ بچہ ایک دن تاریخ کا رخ بدل دے گا۔ پچھلے 2 ایام سے آپ اس سیگمنٹ میں ذرا ماڈرن جنگوں کے بارے میں سن رہے ہیں۔ آج ذرا پیچھے چلتے ہیں، تقریباً 2500 سال پہلے چلتے ہیں۔ پرسنالٹی ٹریٹس تب بھی یہی تھے۔ وقت گزرا، یہ بچہ جوان ہوا، اس بچے کی آنکھوں میں عجیب خواب پلنے لگا۔ یہ خواب صرف ایک سلطنت کا نہیں تھا کہ ایک سلطنت فتح کرنی ہے، ایک شہر کا نہیں تھا کہ شہر فتح کرنا ہے، ایک علاقے کا نہیں تھا کہ ایک علاقہ فتح کرنا ہے، ایک ملک کا بھی نہیں تھا کہ ایک ملک فتح کرنا ہے۔ اس کو پوری دنیا فتح کرنی تھی، پوری دنیا فتح کرنے کا خواب تھا۔ لوگ کہتے تھے ناممکن ہے، لیکن یہ نوجوان اپنے طور پر اس ناممکن کو ممکن بنانا چاہتا تھا۔ اس کا باپ بادشاہ تھا، یہ بچہ بھی 20 سال کا ہے، صرف only 20 years old، اس کی عمر زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں آگ ہے، اس کا ارادہ ہے، اس کا ارادہ فولاد کا ہے۔ یہ بچہ تخت نشین ہو گیا ہے۔ اقتدار میں آتے ہی اس نے جتنی بھی پوٹینشل تھریٹس تھیں کہ یہ میرے اقتدار کو تھریٹ ہو سکتا ہے، یہ میرے اقتدار کو تھریٹ ہو سکتا ہے، ایک ایک کر کے سب کو مار دیا ہے 20 سال کے بچے نے۔ اب اس نے اپنی فوج جمع کی ہے، اب اس نے اتنی فوج جمع کی ہے کہ اس کی فوج کی گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین گونجنے لگی ہے، اور اب اس نے ایک سفر شروع کیا ہے۔ ایک ایسا سفر جس نے ایشیا، افریقہ اور یورپ کے بڑے حصے کو ہلا دیا ہے۔ ایک شخص 3 بر اعظموں پر اثر انداز ہو رہا ہے، کہاں ایشیا، وہاں افریقہ، وہ یورپ۔ اس داستان میں پاکستان بھی آئے گا آگے۔ سفر شروع ہوا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بچہ جہاں سے گزرتا تھا وہاں صرف جنگ نہیں ہوتی تھی، وہاں تاریخ کا ایک نیا چیپٹر لکھا جاتا تھا۔ شہر فتح ہوتے چلے گئے، بادشاہ شکست کھاتے چلے گئے، اور اس ایک نوجوان سپاہ سالار کا نام دور دور تک پھیلتا چلا گیا۔ اس کی تربیت بھی غیر معمولی تھی، بچپن سے ہی اس کو جنگی حکمت، فلسفہ اور قیادت بھی سکھائی جاتی رہی۔ اس بچے کے استاد کا نام آپ سب جانتے ہیں، ارسطو اس کا استاد تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں سکندر اعظم کی، الیگزینڈر دی گریٹ۔ کتنے ہی محاورے ہیں جو کہ اس ایک شخص کی وجہ سے، مقدر کا سکندر، سکندر اعظم، پورس کے ہاتھی، یہ سب محاورے اس ایک شخص کی وجہ سے۔ اور کتنی ہی داستانیں ہیں جو کہ اس ایک شخص پہ رقم ہے۔ عمر اس کی 20 سال ہے، چلتا چلا گیا، فتوحات کرتا چلا گیا۔ ہم ایک داستان کی بات کرتے ہیں جو کہ ہمارے آپ کے آس پاس پیش آئی ہے، جو کہ ہمارے ملک میں پیش آئی ہے۔ ایک بادشاہ ہے، اس کا نام ہے پورس، راجہ پورس۔ سکندر کو یہ بتایا گیا ہے کہ پورس ایک بڑا دلیر بادشاہ ہے، اور یہ بادشاہ بغیر لڑے تو سر نہیں جھکاتا۔ ٹو کٹ اٹ شارٹ، آ جائیے پاکستان، کہاں سے چلے تھے، پاکستان آ جائیے۔ دونوں افواج ہیں، دریا ہے، دریا کون سا ہے، دریا جہلم ہے۔ سو ایک منظر کچھ اس طرح کا بنا ہے کہ دریائے جہلم کے کنارے اب دونوں افواج آمنے سامنے آ گئے ہیں، اور دریا اس وقت بارشوں کی وجہ سے طغیانی میں ہے۔ سو بارش ہے، دریا ہے، اور پورس نے ایک اسٹریٹجی اپنائی ہے۔ پورس نے اپنے لشکر کو دریا کے اس پار کھڑا رکھا تاکہ سکندر کی فوج آرام سے دریا عبور نہ کر سکے۔ بہت وقت گزر گیا، کئی دن گزر گئے کہ درمیان میں دریا ہے اور دونوں لشکر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ سکندر بار بار دریا کے کنارے آ کر شور مچاتا ہے، گھوڑے دوڑاتا ہے، فوج کو حرکت دیتا ہے کہ پورس سمجھے کہ شاید وہ ابھی دریا پار کر کے آ جائے گا۔ اصل میں ایک چال تھی، لیکن پھر ایک فیصلہ کن رات آئی۔ اس رات تیز بارش
اس رات تیز آندھی کے دوران سکندر نے ایک کام کیا. سکندر اپنی منتخب فوج کے ساتھ خفیہ طور پر دریا کے ایک دوسرے مقام پر پہنچا. کشتیوں اور عارضی بیڑوں کی مدد سے دریا پار کر گیا. صبح ہوئی. پورس کو معلوم ہوا کہ دشمن دریا کے اس پار پہنچ چکا ہے. اب جنگ ناگزیر ہو گئی ہے. اب جنگ ہونی ہے. بارش ہو رہی ہے. میدان سج گیا ہے. غیر معمولی منظر ہے. پورس کی فوج کا ایک خاصہ ہے, اس کے پاس جنگی ہاتھی ہیں جو کہ سکندر کی فوج دیکھنے کی یا لڑنے کی سے عادی ہے نہیں. تو اب ہوگا کیا؟ سکندر یہ جنگ جیتے گا, یہ جنگ ہار جائے گا؟ عرض کرتے ہیں پورس کی فوج کے سامنے سب سے نمایاں چیز اس کے جنگی ہاتھی ہیں. اس نے کیا کیا؟ پورس نے ان ہاتھیوں پر سوار سپاہی نیزے اور تیر لیے کھڑے تھے اور ان کی گرج سے گھوڑے بدکنے لگتے تھے. دوسری سائڈ پر یونان کی فوج ہے. سکندر یونان سے تھا, میسیڈونیا میں پیدا ہوا تھا تقریباً 350 قبل مسیح تقریباً. یونانی فوج نے اس سے پہلے کبھی جنگ میں ہاتھی دیکھے ہی نہیں تھے, اس لیے ابتدا میں سکندر کے سپاہیوں میں اضطراب پیدا ہوا. مگر سکندر نے اپنی مشہور گھڑ سوار فوج کو منظم انداز میں آگے بڑھایا. اب جنگ ہو رہی ہے, اب جنگ آگے بڑھ رہی ہے. بارش سے زمین کیچڑ میں بدل چکی ہے, گھوڑے پھسل رہے ہیں, ہاتھی آگے بڑھ رہے ہیں, دونوں طرف سے تیز نیزے برس رہے ہیں. جنگ طویل ہے, جنگ سخت ہے. آہستہ آہستہ سکندر کی فوج نے پورس کے لشکر کو چاروں طرف سے گھیرنا شروع کیا. انہوں نے ایک اور اسٹریٹجی اپنائی. انہوں نے ان ہاتھیوں کو نشانہ بنانے کے بجائے ہاتھی کے اوپر جو لوگ بیٹھے تھے ان پر تیر چلانا شروع ہوئے. اب نتیجتاً وہ لوگ ہاتھیوں سے گرنا شروع ہوئے. ہاتھیوں میں اضطراب پیدا ہوا, ہاتھی ادھر ادھر جانا شروع ہوئے. ہاتھیوں نے اپنے ہی لشکروں کو کچلنا شروع کیا. بہت سے ہاتھی خود زخمی ہو گئے, بہت سے بدک کر اپنی ہی صفوں میں بھاگنے لگے, جس سے فوج میں انتشار پھیل گیا. بالآخر کیا ہوا؟ پورس خود زخمی ہو کر ہاتھی پر ابھی ڈٹا رہا, لڑتا رہا. بالآخر اسے بھی گرفتار کر لیا. محاورہ آپ نے سنا ہے, پورس کے ہاتھی ثابت ہوئے. یہ محاورہ یہاں سے نکلا کہ بھئی کہنے کو تو بہت کچھ تھا, اصل میں تو یہ معاملہ نکلا پورس کے ہاتھی ثابت ہوئے. آپ نے سنا ہے محاورہ مقدر کا سکندر, یہ والا سکندر ہے. گویا کامیابی اس کا استعارہ بن گئی کہ جہاں جاتا ہے جیتتا ہی چلا جاتا ہے, جیتتا ہی چلا جاتا ہے. اس لیے آج بھی کسی کو کامیابی کی علامت کہنا تو کہتے ہیں مقدر کا سکندر ہے. وہی ہے سکندر, یعنی کہ جیتنا ہی جیتنا ہے. لیکن یہاں بھی عجیب واقعہ ہوا. کہتے ہیں کہ جب پورس کو, اس بادشاہ کو سکندر کے سامنے پیش کیا گیا تو سکندر نے اس سے پوچھا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. پورس نے بغیر جھکے وقار کے ساتھ جواب دیا بادشاہ کے ساتھ تو بادشاہ جیسا ہی سلوک کیا جاتا ہے. اس جواب نے سکندر کو اتنا امپریس کیا کہ روایت ہے کہ اس نے نہ صرف پورس کو معاف کر دیا بلکہ اس کو دوبارہ اسی علاقے کا حکمران مقرر کر دیا. تاریخ کا یہ کردار سکندر اعظم, دنیا کے 70 سے زائد شہر اس کے نام پر ہیں. 3 کانٹیننٹس پر ایک انڈیویجول افیکٹ ہوا ہے. کوئی بڑی جنگ ہارا ہی نہیں ہے. 20 سال میں سفر شروع کیا ہے, 32 سال میں کہانی ختم ہو چکی تھی. یہ مرا کب ہے؟ یہ مرا کیسے ہے؟ مرنے کے بعد اس کی سلطنت کا کیا ہوا؟ انسان اور جنگ, جنگوں کے اثرات, جنگوں کے پیچھے وجوہات, جنگ کا اور آئل اکانومی کا تعلق, جنگ کا اور اسلحہ اکانومی کا تعلق. اس سمیت بہت سے سوالوں کے جوابات ہماری اس نئی شروع ہونے والی سیریز میں شامل ہیں. یہ جوابات کل عرض کریں گے.